اب آج ایک پوسٹ نظر سے گزری ہے اور وہ پوسٹ دیکھ کر میرا دل یہ کیا جب وہ میری نظر سے گزری کہ میں ہی گزر جاؤں تو بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دنوں پہلے بڑی خوشی ہوئی کہ دودھ کی جو دکانیں ہیں وہ سیل کی گئیں. ناقص دودھ جو بک رہا تھا اور وہ بند ہو گئی. تو گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ دکانوں کو نہیں کھولنا چاہیے, وہ بند ہی رہنی چاہیے. تو آج سنا جو کالے پار سے آ رہی جی آج سنا ہے کہ وہ دکانیں کھولنے کو حکم دیا گیا اعلیٰ عزت مآب عدالت کی جانب سے. فیصل صاحب, جب آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ سامنے پانی کی جگہ سب کو پتہ ہو. نہیں, سب کو پتہ آپ اپنی بات کریں. سب کو جب چلیں جی, جب مجھے اس بات کا پتہ ہو کہ سامنے پیالے میں پانی کی جگہ پیشاب ہے تو کیا میں اس کو پیوں گا؟ آپ عام آدمی ہیں نا, آپ کو جو چیز دی جائے گی پرووائڈ کی جائے گی. دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لوگ جا کے دودھ نہ لیں گے, ان کو پتہ ہے وہاں جعلی دودھ نہ لیں. سمپل. تو پھر کوکین کو بھی چھوڑ دیں, پھر شراب بھی رکھ دیں نا, پھر چرس بھی عام کریں. کہیں بھائی یہ جس نے چرس پینی ہے وہ پیے گا, جس نے نہیں پینی نہیں پیے گا. جس نے کوکین کا نشہ کرنا ہے دکان پہ لگی ہوئی ہے, کرنا ہے تو کر لے گا, نہیں کرنا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک جیسا رول. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں آپ منافقت کو ختم کر دیں, آپ رول ایک اپلائی کریں. جسم فروشی کرنی ہے پھر اس کو لیگلائز کر لیں, جیسے ڈوگروں نے کی ہوئی تھی, اس کو لیگلائز کر دیا تھا. 1921 کا قانون بنا دیا, 18,500 طوائفیں رجسٹر کر لی اسی ریاست جموں کشمیر میں. آپ بھی کر دیں, قانون بنائے نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ جب کہتے ہیں کہ سارے شہری برابر ہیں, یہ آپ نے لکھ دیا, لیکن ایکچوئل سچویشن کیا ہے کہ سارے شہری برابر نہیں ہیں. وہ جارج آرویل نے لکھا ہوا نا, وہ جو اس کا وہ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا, اینیمل فارم, اس کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی تھی کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرس. ٹھیک ہے, کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ برابر ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب سب کو پتہ ہے, انتظامیہ سے لے کے اور میجسٹریٹ سے لے کے اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہے, سارے مجبور ہیں. تو جب ایسی صورتحال شاہ صاحب بنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں بتا دی ہے کہ ایسے معاشرے سروائیو نہیں کر سکتے. ان معاشروں کے اوپر جو ہے دوسرے لوگ آ کر مسلط ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں زلزلہ جو ہے وہ سبق نہیں دے سکا, ہمیں یہ کورونا کی آفت سبق نہیں دے سکی, ہمیں ایک سے ایک بڑی مصیبت کا سامنا ہے اس مملکت کے اندر, ہمیں یہ سبق نہیں دے سکے. یہ حرام خوروں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو کوفہ مزاج, وہ لوگ جن کا مزاج کوفیانہ ہے, ان کی وجہ سے, ان کی خاموشی کی وجہ سے, ان کی بےغیرتی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آج ہم لوگ گھروں کے اندر مقید ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم لوگ منافق ہیں. ہم نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن ہم ڈرتے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ ایک مسلمان نے کرنا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کسی برے کام کو ہوتا دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. نہیں روک سکتے اس کو زبان سے برا کہیں, زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھیں. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. الحمدللہ ہم ان مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں, میں اور آپ اور بہت سارے کچھ اور لوگ جن کو ہم جانتے ہیں, ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. ہمیں تھریٹس بھی کرتے ہیں لوگ, کوئی شک نہیں, اور ہمیں لوگ لالچ بھی دیتے ہیں, لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے پیسے کے اوپر جو اس طرح کا پیسہ کمایا جاتا ہے, جو جس طرح وہ گدھ مردار کو کھا رہا ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں آرام کھانے والا شخص اس گدھ سے بھی گیا گزرا ہے. جناب سب سے جو پہلی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج حکم ہوا وہ زبانی حکم ہوا عدالت کی طرف سے. چھوڑ دیں عدالت کو یار شاہ صاحب, چھوڑ دیں عدالت کو. میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم نے دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایک جنرل بات کریں. جنرل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ایک ہے, کل دوسرا ہے, پرسوں تیسرا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے, یہ سارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. یہ سسٹم جو ہے اس کے نیچے دمک لگی ہوئی ہے, یہ کسی بھی ٹائم درام سے نیچے گر جائے گا. جناب مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. جس جگہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں کھولی جائیں اور دکانیں کھل گئیں اور وہاں سے دودھ کی فروخت شروع ہو گئی, اس جگہ کا دودھ پی کے اگر کوئی مسلمان, کسی کا گھر, کسی کا باپ, کسی کا بچہ
کسی کی ماں کسی کی بہن مر جاتی ہے اس کا قصوروار کون ہوگا؟ میں ہوں گا؟ آپ ہوں گے؟ نہیں، ہم نہیں ہوں گے. وہ ہوگا کہ جس نے حکم کیا، اور یہ حکم اس لیے کیا گیا کہ آپ یہ دیکھیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، چھوڑیں جیسا بھی. فیصل صاحب میں حیران ہوں کہ یار آپ کو اللہ پاک نے 2 آنکھیں، 2 کان، دماغ، دل، پوری ایک مشین بنا کے ڈال دی اللہ پاک نے آپ کو، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ فیصلے کر سکیں. پھر اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ آپ اپنی جو آپ کے نیچے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھ سکیں. تو آپ کو ایسی کون سی چیز ہے جو مجبور کر رہی ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا؟ آپ کو میں نے کہا ہے نا جناب، اس بات کا میں نے پچھلے بھی دنوں کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے ابھی تک میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون بندہ، کون کون محکمہ، کون سی جگہ بیٹھے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں ان کاموں میں. میں بتا سکتا ہوں آپ کو. کیا آپ یہ بتائیں، وہ جو 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپے کا وہ انالائزر ملتا ہے، ملک انالائزر، کیا وہ 98 کروڑ کی گاڑیوں سے زیادہ مہنگا ہے؟ اور جی فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری سر میری بات سن لینا. نہیں میری بات نہیں، 2016 میں ایک جناب سارا کچھ ہو گیا. 4 سالوں میں جناب عزت مآب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 98 کروڑ روپے کی وہیکلز خریدے ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں اپنے لیے اور وزراء بیوروکریٹس کے لیے. کیا اس 98 کروڑ میں اس کے بعد جو سوابدیدی فنڈ اڑائے گئے، اس کے بعد جو بیرونی دورے کیے گئے، اس کے بعد جو لبریشن سیل کا پیسہ اڑایا گیا، اس کے بعد جو باقی پیسے اڑائے گئے، کیا آپ کے ان پیسوں میں، کیا ان ساری چیزوں میں آپ کی فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں بن سکتی تھی؟ آپ کا سلاٹر ہاؤس نہیں بن سکتا تھا؟ آپ کے سارے معاملات نہیں حل ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوئے. میں آپ کو بتا دوں وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ان اپر کلاس لوگوں نے، یہ جو کروڑوں روپے کی مراحت لے رہے ہیں، یہ جن کے پاس کروڑوں روپے کی ناجائز وسائل ہیں، جن کے پاس 36 کروڑ روپے کی گاڑی 4.5 لاکھ روپے میں جاتی ہے، جن کے بیرون ملک دورے ہوتے ہیں، جن کے آگے پیچھے سکواڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ 24 پولیس والے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ پولیس کا سکواڈ جاتا ہے اسکول چھوڑنے، جن کے بچوں کی اکیڈمی کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ پولیس والے کرتے ہیں، جن کو تاحیات الاؤنس دیا جاتا ہے، جن کو تاحیات ڈرائیور دیا جاتا ہے، جن کو تاحیات گاڑی دی جاتی ہے. ان لوگوں نے جناب ادھر نہیں رہنا، مرنا میں نے اور آپ نے. میرے بچوں نے جوان ہونا ہے، آپ کے بچوں نے جوان ہونا ہے، یہی دودھ پی کے جوان ہونا ہے. مرنا ہم لوگوں نے. تباہی ہماری ہونی ہے، ان لوگوں کی تباہی نہیں ہونی. ان لوگوں کی تباہی اس لیے نہیں ہونی کہ آج انہوں نے جس یہ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل جناب یہاں سے ریزائن دیا، پھر کر کے اڑ گئے. اور پھر کر کے اڑے کدھر؟ بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، کراچی، ابوظہبی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا. ادھر مرنا ہم لوگوں نے. جب ہم لوگوں نے مرنا ہی ہے تو پھر ہم ایسے لڑ کے کیوں نہ مرے جناب؟ ہم لڑ نہیں، کرونا سے ہم نے مرنا ہے نا، کرونا سے ہم نے مرنا ہے. ہم باہر نکل آئے نا جناب، ہماری مجبوری تھی نا. شاہ صاحب ایک گزارش سن لیں. میں اور آپ رکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ دوست ہیں ہمارے. ہمیں اپنے لوگوں کی کیپیسٹی کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. یہاں پہ لوگ چڑھاتے ہیں پھوک، بناتے ہیں قائد. یہ قائد پتہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تنزن کہتے ہیں. اور یہ تنزن کہتے ہیں مرشد، قائد، پیر. ٹھیک ہے، وہ کیا؟ یہ بیوقوف ہے، یہ الو ہے، اس کو پھونک چڑھاؤ، یہ آگے لگا رہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ اپنی جو دل کے اندر جو چیز ہے وہ ہم اس ساڑ کو ختم کرتے ہیں. ہم جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے، یہ وہ اپنی ایک بلٹ ان چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ میں آپ کو سنجیدگی سے بات بتاتا ہوں، یہ جو باقی ڈیڈ سٹاک پڑا نا سارا، یہ یہاں پہ جو ڈیڈ سٹاک پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا نخواستہ کل یہ عدالت ہمیں بلا لے، مجھے اور آپ کو بلا لے. ٹھیک ہے، مجھے پھانسی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ کل بلا لینا، یہ ہمیں 6 مہینے کے لیے اندر کر دے، با خدا کوئی بھی نہیں بولے گا. یہ اس پہ آپ نے ریلائی کرنا ہے. جناب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اور آپ کو اگر عدالت بلا لیتی ہے، مجھے اور آپ کو اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا لیتا ہے، مجھے اگر آپ کو صدر بلا لیتا ہے، یا کوئی اور بندہ بلا لیتا ہے، یا ہماری مسلح افواج بلا لیتا ہوں، خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں اپنی بقیہ زندگی کو اپنی موت پہ ترجیح دوں گا. میں اپنی بقیہ زندگی اگر میں نے چپ ہو کے گزار دی ہے، میں اس پہ موت کو ترجیح دوں گا. لیکن جناب ہمیشہ اس اصول پہ میں قائم رہوں گا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.